علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی آئے جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام کے کزن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ رشتہ ایسے تھا کہ یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، حنا اور عمران، یہ دونوں میاں بیوی تھے، اور یہ حنا اس کی بہن تھی عیشا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی تھی، سمجھ گئے؟ یعنی دونوں بہنیں تھیں آپس میں، عیشا اور حنا یہ دونوں بہنیں ہیں، جو کہ ایک زکریا علیہ السلام ان کے شوہر ہیں عیشا کے، اور حنا کے شوہر عمران ہیں، اور یہ دونوں بہنیں بانجھ تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے جو عیشا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی ہے، اور حنا کس کی ہے؟ عمران کی۔ عمران کی بیوی حنا نے یہ نظر مانی کہ اللہ نے اگر مجھے اولاد دی تو میں اس کو بیت المقدس کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نظر مانی۔ اب وہ اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے ان کو اولاد تو دی، لیکن وہ لڑکی پیدا ہو گئی، مریم علیہ السلام۔ اب یہ سب حیران ہو گئے کہ ابھی کیا کرے، لڑکیوں کو تو وقف نہیں کیا جاتا۔ پھر بھی انہوں نے کہا میں نے نظر مانی ہے، میں اس کو وقف کرتی ہوں، اور اس کو لے کر بیت المقدس کے جو وہاں علماء تھے، اس میں زکریا علیہ السلام بھی تھے اور بھی تھے، ان کے پاس لے گئی کہ بھائی میں اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو لڑکی ہے، لیکن انہوں نے کہا میں نے نظر مانی ہے، ابھی آپ اس کو قبول کر لیں۔ اب پھر سب جو وہاں کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، ایک نے کہا میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ لوگ اپنے قلم جس پہ آپ لکھتے ہو، یہ نہر یا دریا جو بہہ رہی اس میں ڈال دو۔ اب انہوں نے اس میں قلم ڈالے، سب کے قلم ایسے بہنے لگے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم بالکل مخالف سمت میں بہنے لگا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی کفالت کون کریں گے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ مریم علیہ السلام کے کیا ہے؟ خالو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے گھر عیشا اور حنا بہنیں تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے کیا ہو گئے؟ خالو ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ رشتہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر انہوں نے یہ مسجد اقصیٰ کے قریب ان کے لیے ایک کمرہ بنایا، اور وہاں وہ رہتی تھی، اور یہ جو فادری لوگ کیا نام ہے علماء تھے وہاں کے، ان کے لیے خدمت کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی، اور زکریا علیہ السلام ان کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے حال احوال پوچھنے کے لیے۔ جب وہ جاتے تو دیکھتے کہ بھائی مریم علیہ السلام کے پاس بالکل بے موسم پھل رکھے ہوتے تھے، یعنی کہ موسم ہوتا تھا گرمی کا، اس میں سردیوں کے پھل ہوتے تھے، اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہوتے تھے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہاں زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اپنے رب سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ آپ مریم کو بے موصل پھل دیتے ہیں تو مجھے آپ اولاد دے دیں۔ اس وقت ان کی عمر 100 یا اس سے بھی ابو تھی۔ اب اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں آپ کو بیٹا دوں گا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا، اور وہ پاک دامن ہوں گے۔ اب زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا، پھر ان سے پوچھا کہ اب اس کی نشانی کیا ہے کہ میرا بیٹا ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے وحی کی کہ آپ 3 دن تک نہیں بول سکیں گے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی زبان ہوتے ہوئے 3 دن تک آپ بول نہیں سکیں گے خود بخود، ٹھیک ہے۔ اب مریم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو اللہ سے دعا کی، پھر کہا کہ نشانی کیا ہے؟ کہا کہ 3 دن تک آپ بول نہیں سکیں گے۔ تو وہی ہوا، 3 دن تک زکریا علیہ السلام کی زبان پھر بند ہو گئی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 6 مہینے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے مریم علیہ السلام سے۔ وہ اس کا واقعہ کیسا تھا کہ مریم علیہ السلام ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اپنے کمرے میں یا باہر گئی ہوئی تھی، تو ایک شخص کو انہوں نے دیکھا، تو مریم علیہ السلام گھبرا گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے قریب نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے، میں فرشتہ ہوں، اور میں پیغام لایا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک
بیٹا دیں گے۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے بیٹا دیں گے، میں نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی، کسی نے مجھے چھوا بھی نہیں ابھی تک۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو آپ کا بیٹا ہوگا عیسیٰ، اس کو بھی اللہ پاک بغیر باپ کے پیدا کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا، تو میں تو جیتے جی مر جاؤں، ایسے الفاظ ہیں۔ کہا کہ بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سے کسی نے پوچھا بچے کی طرف اشارہ کرے، بچہ خود جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لوگوں نے مریم علیہ السلام کو تہمت لگائی، الزام لگائے کہ آپ نے کیا کر دیا، آپ تو ہارون کے خاندان سے ہو اور آپ تو پاک دامن ہو، آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو کچھ نہیں بولی، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ خود بولنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آپ لوگ کے اللہ کی بڑائی بیان کی، اور کہا کہ میری والدہ بالکل پاک دامن ہے، میں اللہ کی طرف سے ہوں، میں کلمت اللہ ہوں، اللہ نے مریم علیہ السلام کو مجھے عطا کر دیا ہے بغیر باپ کے۔ ہوا یوں تھا کہ وہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پونک ماری تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، بی بی مریم کو حمل ٹھہرا اور پیدائش ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام سے، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ کھجور کے درخت ہے، اس کو حرکت دے تو اس سے آپ پر وہ کھجور گریں گے، ان سے کہا اس کو کھائیں اور پانی پیئے، اس میں طاقت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، اب دونوں اپنی قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے سرگرم تھے۔ اس وقت جو ہے بنی اسرائیل پہ بادشاہت تھی رومیوں کی، کس کی؟ روم کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہیروڈوس، اور بعض نے ہیروڈس لکھا ہے، ہیروڈس ہے، جو بھی ہے۔ وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیونکہ اس کی جو گھر والی تھی، اب ایک کتاب میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ وہ اس کی بھابھی تھی بادشاہ کی، یعنی کہ بھائی کی گھر والی تھی، اس نے بھائی سے طلاق دلوائے بغیر اس سے شادی کر لی، اور ایک روایت میں کہ نہیں اس کا بھائی نہیں مر گیا تب اس نے شادی کی۔ اب وہ جو عورت تھی اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو میری بیٹی ہے اس سے یہ ہیروڈوس شادی کر لے، کیونکہ میں تو مر جاؤں گی اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے بعد کوئی اور اس کے پاس آئے، یہ میری بیٹی ہے، بس اسی سے ہی شادی کر لے۔ اب ہیروڈوس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ تو جائز نہیں ہے۔ پھر کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہا کہ جائز نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بہت سخت تکلیف ہوئی، لیکن کچھ کہا نہیں کہ یہ تو پیغمبر ہے، انبیاء ہے، اگر اس کو کچھ کہیں گے تو بادشاہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم یہ شراب لے لو اور جا کے بادشاہ کو پلاؤ، بادشاہ جب تم سے گناہ کا تقاضا کرے تو تم اس کو کہو کہ جب تک آپ نے یحییٰ اور زکریا کو نہیں مارا میں نہ آپ سے شادی کروں گی نہ کچھ۔ وہی ہوا، اس نے شراب پلائی، شراب کے نشے میں بادشاہ غرق ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی تقاضا کی؟ انہوں نے کہا نہیں، جب تک ان دو کو آپ نے قتل نہیں کیا میں نہیں ہوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ دونوں کو اور اس کو مار دو۔ اب جب یہ حکم جاری ہوا تو یحییٰ علیہ السلام کے پاس بادشاہ کی فوج گئی، وہ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس کے پاداش میں آپ کو قتل کیا جاتا ہے، اور آپ نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے۔ باقی جو وہاں علماء یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے غلط مسئلہ بتایا ہے، دیکھو یہ علماء بھی بتائیں گے۔ علماء نے کہا بالکل اس نے غلط مسئلہ بتایا ہے، جائز ہے، اس نے غلط بتایا، اس کو مارو۔ ڈر گئے کہ بھائی اگر ہم نے بتایا تو یہ بھی نہیں مار رہے ہیں۔ پھر اس کو جب مارنے لگے، وہ علماء نے کہا اس کو اگر آپ نے یہاں مار دیا، اس کا خون اگر زمین پہ گر گیا تو آپ لوگ کی خیر نہیں ہے، ایسے کرو ایک تال لے اس میں اس کو ذبح کرو۔ پھر ظالموں نے تال لایا، اس میں حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، اور اس کا جو خون تھا اور وہ پورا اس سے بھر گیا تال، وہ دریا میں ڈال دیا۔ کہا کہ وہ دریا میں وہ جوش مارنے لگا، اور جب جوش مارنے لگا اس کا سر اٹھا کے بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ کے پاس سر لے گئے، بادشاہ کو کہا کہ بھائی ایک کا کام تو آپ نے تمام کر لیا، اب دوسرے کی باری ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام کے پاس گئے، زکریا علیہ السلام کے پاس جو پتہ چلا وہ وہاں ان سے بھاگے گئے،
ان کو آس پاس کچھ نظر نہیں ہے. ایک درخت تھا, ان سے کہا کہ درخت مجھے پناہ دے دو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں. تو درخت نے پناہ دے دی, یہ درخت میں چلے گئے, درخت واپس بند ہو گیا. اب جب ان کی فوج آئی, انہوں نے دیکھا یار ابھی تو ادھر تھے, کہاں گئے, غائب ہو گئے اچانک, ادھر ادھر ڈھونڈ رہے, نہیں مل رہے. اتنے میں شیطان ہے. شیطان نے کہا کہ بھائی یہ اس درخت میں گئے. انہوں نے کہا کیسے درخت میں گئے, درخت میں کون جا سکتا ہے؟ کہا وہ دیکھو زکریا علیہ السلام کے دامن کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا تھا, یہ دیکھو اس کا کپڑا بھی باہر نظر آ رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہاں پہ ہے. انہوں نے آری اٹھائی اور اوپر سے درخت کو چھیلنا شروع کر دیا. وہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے بچائے. اللہ نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں مجھ سے نہیں کہا, پہلے درخت سے پناہ مانگی, آپ کو پہلے مجھ سے پناہ مانگنی چاہیے تھی کہ مجھے بچائے اللہ پاک. اب آپ کا یہی آزمائش ہے, آپ نے آواز بھی نہیں نکال لی. تو زکریا علیہ السلام کو بالکل چھیرا گیا, انہوں نے آواز بھی نہیں, اف بھی نہیں کہا, اور ان کو بھی انہوں نے مار دیا. یہ باپ بیٹے دونوں کو قتل کر کے بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا کہ وہی دونوں مر گئے. اللہ نے پھر ایسا ان پہ عذاب مسلط کیا کہ بادشاہ اپنی بیوی اور بیٹی سب کے ساتھ محل میں پورا محل دنس کیا. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو خون تھا اس کا جوش کم ہو گیا اور وہ نارمل ہو گیا, جو دریا میں جوش مارا. اس طرح دو انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کر دیا. اور یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, وہ ایسے درویش صفت نبی تھے, وہ پھرا کرتے تھے. ان کے پاس نہ کوئی ہوتا, آتا ایک پیالہ ہوتا تھا, وہ پھرتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے. 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور ان کو اللہ پاک نے معجزات بھی دیے تھے. اس وقت طب کا دور تھا, یعنی میڈیکل کا دور تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا کہ وہ نابینا پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. مٹی کا پرندہ بناتے, اس پہ پونگ مارتے, وہ اڑنے لگتا تھا. اور اسی طرح مردے سے بات کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اس طرح کے بہت سارے اللہ پاک نے ان کو معجزات دیے تھے. کچھ کا یہاں لکھ کر بھی کیا یا نہیں کیا؟ اچھا, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ کیا کھایا آپ نے اور کتنا محفوظ کیا گھر میں, یہ بھی بتاتے تھے. اور بھی معجزات تھے اللہ رب العزت نے ان کو دیے تھے. اب اس دور پر جو بادشاہ تھا, کیسر روم کا جو نائب تھا, پلاطس اس کا نام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پلاطس اس کا نام تھا. اب لوگوں نے کیا کیا, پلاطس کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کر رہے, اپنے حواری بڑھا رہے, دن بہ دن اس کی جماعت بڑھ رہی ہے, اور یہ آپ کی بادشاہت ختم کر دے گا, خطرے میں آپ کی بادشاہت. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل بھی لایا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر انجیل نازل کی ہے. تو یہودیوں نے اس کا بالکل انکار کرتے, بولتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, آپ جو بولتے ہو یہ آپ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات؟ اب بادشاہ کی انہوں نے بہت زیادہ ذہن سازی کی, تو بادشاہ نے آخر حکم دے دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے. اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے ساتھ تھے, چند ہی لوگ اس پہ ایمان لائے تھے, باقی اکثر سارے یہودی تھے, وہ نہیں مان رہے تھے. اب جو حواری ان کے پاس آئے, فوج ان کے پیچھے آئی, تو یہ سب ایک مکان میں چلے گئے. وہاں سے تقریباً اکثر حواری واپس نکل گئے. ایک عیسیٰ علیہ السلام رہ گئے, ایک اور شخص تھے, ان کا نام لکھا ہے آپ نے بورڈ پہ یا نہیں لکھا ہے؟ اچھا, ان کا نام تھا یار, مرزا نام تھا, کیا نام تھا؟ اچھا ان کا نام خیر ابھی ادھر مجھے نظر نہیں آ رہا, میں نے نشان تو لگایا تھا. اچھا ایک حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ وہاں پہ تھا اور وہ ان سے ملا ہوا تھا. وہ واپس باہر آیا اور اس نے فوج کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں چھپے ہوئے. پوری فوج وہ جب آئی تو انہوں نے کہا آپ یار رکو, میں اندر جا کے پہلے میں جاتا ہوں, حالات معلوم کرتا ہوں. وہ جب اندر گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آپ کے پیچھے ہیں. حواری اندر گئے, اس نے کہا میں جا کر پتہ کرتا ہوں, پھر آپ لوگ اندر آنا. وہ جب اندر گئے, اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اٹھایا آسمانوں کی طرف, اور اس حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گئی. اب کافی دیر گزری, وہ ڈھونڈتا رہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل ہی نہیں رہے. باہر آیا اور ان کو کہا کہ بھائی وہ تو نہیں ہے. انہوں نے جب یوں دیکھا, بولتے اچھا نہیں ہے. اسی کو پکڑ کے
सूली पे चढ़ा दिया। तुम खुद ईसा हो और तुम कह रहे हो कि नहीं। मतलब उसको ये पता नहीं था कि मेरी नहीं नहीं, उसको नहीं पता था ना, पता होता तो भाग जाता। ये अल्लाह ने शुभ भी हलो ना कुरान में कि मुशाबे हो गए उन्होंने कहा। अब उस जाम में यहूदी भी खुश हो गए कि भाई हमने इसको मार दिया, सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं मा कतलू व मा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, अल्लाह ने उनको शुबे में डाल दिया और अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। ये मुसलमानों का हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमानों पे उठा लिए गए। अब जब उनको सूली पे चढ़ा लिया गया, अब ईसा अलैहिस्सलाम के 4 जो मशहूर वो थे, लिख लिया आपने या नहीं लिखे, वो लूका, मत्ता और यूहन्ना और वो थे 4 हवारी मशहूर थे। अच्छा, उन्होंने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उसको फैलाना शुरू कर दिया, इंजील की दावत देना शुरू कर दी लोगों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको मान नहीं रहे थे। फिर उनका भी इंतकाल हो गया। फिर एक शख्स था पोलिस, उसका नाम था पोलिस, उसने वो असल में था यहूदी और सख्त मुखालिफ था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन ज़ाहिर ये करता था कि मैं आपका हिमायती हूँ। और फिर जब उनका हवारियों का सबका इंतकाल हो गया, ये एक रह गया और इसने कहा कि मैं तो हज़रत ईसा का हवारी हूँ और मैं तो उनके साथ रहा हूँ और मैं आप लोग के लिए वो किताब मुरतब करूँगा, इंजील मुझे याद है, मैं सब आपके लिए लिखूँगा। उन्होंने फिर अपने से वो सारा जो उनका दिल चाह रहा था वो नकल कर दिया उसमें। और उसने चूँकि ये शरशोर बहुत हो रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई है और कैसे बग़ैर बाप के पैदा हुए, तो इस तरह लोगों को तसल्ली देने के लिए उन्होंने क्या किया, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया कि किस्सा ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। और 3 खुदाओं का तस्वीर पेश किया कि अल्लाह भी खुदा है, उसका बेटा हज़रत ईसा भी खुदा है और मरियम भी खुदा है। और बाज़ कहते हैं कि जिब्रील, रूह, ये 3, बाज़ मरियम को खुदा मानते और बाज़ जिब्रील को खुदा मानते, उसके फ़िरके फिर बन गए बाद। अब ये 3 का खुदा, और एक ये उसने बहुत ज़्यादा जिसने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, उन्होंने कहा ये अल्लाह का बेटा है, अल्लाह ने दुनिया में इसको भेजा आप सबके कफ़ारे के लिए, और वो सूली पे चढ़ गया आप लोगों की खातिर, आप सब के गुनाह उसने अपने सर ले लिए और वो सूली पे चढ़ गया। अब आप लोग आज़ाद हो, जो इस मज़हब को कबूल कर लेगा हज़रत ईसा के मज़हब को, तो वो चाहे गुनाह करे चाहे जो भी करे, बस वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। तो लोगों ने कहा यार माशाअल्लाह, तो मज़े की बात है। यहूदियों ने भी अक्सर कहा कि तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये एक को मज़हब भी कबूल कर लो, गुनाह भी करो और जन्नत में भी चले जाओ, सूली तो पहले से बंदा चढ़ चुका है। इस चीज़ ने उसको बहुत अट्रैक्ट किया। फिर ये इटली जो है जहाँ रोम है, उसके बादशाह ने जब इस मज़हब को कबूल किया, फिर ये परवान चढ़ा और फिर पूरे यूरोप में ये फैल गए। आसपास के सारे ममालिक ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि यार ये मज़हब सही है, आसान भी है, जो भी करना है करो, इस तरह। अब यहूदी अपने उस पर रह गए, जो कट्टर यहूदी है वो अब भी उसमें है कि वो अल्लाह को एक मानते, कोई उसमें शिरक मिर्क नहीं करते, और बाज़ के लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना देते हैं। और बाज़ कहते हैं कि भाई ठीक है अल्लाह एक है, लेकिन हुजूर को नहीं मानते। अच्छा, फिर इन पे बादशाह एक मुसल्लत हुआ, उन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। फिर यहूदी फिर तितर बितर हो गए, कुछ कहाँ चले गए, कुछ जर्मनी चले गए, कुछ कहाँ चले गए, कुछ यसरब आ गए, मदीना आ गए, बनु कैनुका, बनु कैरेज़ा और बनु नज़ीर, ये 3 कबीले जिसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है, ये भी वहाँ मदीना आकर वहाँ रहने लगे। ये तो यहूदियों की इस तरह हिस्ट्री होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब वापस आएंगे और वो दमिश्क के जामा मस्जिद शाम, वहाँ फजर की नमाज हो रही होगी और इकामत हो चुकी होगी, में इमाम मेहदी इमामत करवा रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम छत पे उतर आएंगे और मीनारे के पास। फिर हज़रत ईसा, हमारे उस्ताद फरमाते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि सीढ़ी लाएं, लोग कहेंगे आप आसमान से बगैर सीढ़ी किए हैं, और ये कहा कि दुनिया दारुल असबाब है, या सीढ़ी की ज़रूरत है। वो आलम वाला था, वहाँ असबाब की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक हमारे उस्ताद कहते थे। खैर वो जब आएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी उनको कहेंगे कि आप आगे हो जाए, जमात करें, वो कहेंगे कि नहीं, जमात इमाम मेहदी ही कराएंगे, उनकी इक्तिदा करेंगे। दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा उस वक्त,
وہ لوگوں کو شعبدہ بازی کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف قائل کر رہا ہوگا، اور پہلے خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، پھر بعد میں کہے گا نہیں کہ میں امام مہدی ہوں اور میں آپ لوگوں کو چھڑانے آیا ہوں ظلم سے، اور میں انشاءاللہ یہ پورے یہودی کو ہوگا، یہودی نسل سے یہودی جو مذہب ہے پوری دنیا میں اس کو لاگو کروں گا، تو سارے اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مقام لد جو فلسطین میں ایک جگہ ہے وہاں اس کو قتل کر دیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ اور خود پگھلنے لگے گا، اس طرح حضرت اس کا خاتمہ ہوگا دجال کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور 40 سال تک وہ رہیں گے، اور وہ پھر شادی بھی کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ دفن ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے لیے جگہ ابھی سے رکھی ہے، واللہ علم، کیونکہ آخری جو بندہ کی ہے وفاء الوفا میں کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد کوئی اندر نہیں ہے، انہوں نے جو نقشہ پیش کیا 3 قبریں ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 571 سال 73-74 سال تک پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کی، پھر اولاد اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب وہ انشاءاللہ کل سے پھر ہم سیرت کا آغاز کر لیں۔